اللہ رحم فرما کہ ہم حالتی پریشانی میں ہیں، ہم خطا کار اور گنہگار ہیں اور اس حال میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ جس شخص کی حفاظت اللہ کرتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی حفاظت کرنے لگ جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ میرے رب کا شکر ہے، جب دوست اللہ ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو۔ گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ سچی شروعات ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتی ہیں، اور جھوٹی شروعات ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہیں۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر۔ صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں، جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ کامیابی کا ہر سفر ایک اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مانگنے والے کو دیکھ کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دھوکا کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکا دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتا ہے۔ خدا توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ خاموش رہو، یا پھر اپنے لفظوں کو اس قابل بنا لو کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آنی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، جہنم سے نہیں۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، مگر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہیں، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ قرآن کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لی، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی باتوں پر راضی رہو۔ اس کا انتخاب اور چناؤ بہترین انتخاب ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے وہ بے مثال قائم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے،
لیکن ہم اس وقت بھی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی۔ فرق ہے تو رنگوں کا، من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں اور ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنبھالنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو بہترین سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ کامیاب لوگ بدترین حالات سے سیکھتے ہیں اور بہترین بن جاتے ہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں آزمائش آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی وصف نہیں، اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تلاش کر کے دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ اور اس معاملے کے درمیان سے نکل جائے